فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. درود پڑھ دے محمد وعلی محمد. حضرت گرامی، سلسلے کی آخری مجلس ہے اور 5ویں مجلس ہے، اور شب شہادت سیدہ زہرا ہے. آج کچھ باتیں بھی موضوع سے ہٹ کر کرنی ہے. آج کی حد تک جو میں نے آپ کے لیے موضوع منتخب کیا سیدہ کے ایک پہلو سے، وہ سیدہ کی ولادت اور باقی ائمہ کی ولادت میں فرق کیا ہے، کیونکہ آگے چل کر بھی جماعت ثانی کو ولادت بھی ہے سیدہ کی، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بی بی کی ولادت کس انداز سے ہوئی. میں نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی عجیب آیت پڑھی ہے کہ جو 2 خاندانوں کو بتا رہی ہے اور سمجھا رہی ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، 25 اور 26. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. حبیب، یہ کیسا ہے کہ اللہ مثال بیان کرے ایک کلمہ طیب کی جو شجرہ طیب کی سے کاسا ہو. ایک کلمہ طیب کی مثال جو شجرہ طیب جیسا ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ شجرہ طیب وہ ہے کہ جب بھی اس سے چاہو پھل حاصل کر سکتے ہو، باذن ربها، اپنے رب کے اذن سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ ذکر کرنے والے بن جائیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. اور ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے. کلمہ طیب ہے جو شجرہ طیب جیسا ہے، اور ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے. کشجرۃ خبیثۃ، اس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے.
اجتثت من فوق الارض، اس کو اس کی زمین سے جڑیں اکھاڑ دی گئی ہے، ما لہا من قرار، اس کو زمین پر قرار نہیں آتا. اس کے لیے کیا کہا؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. شجرہ طیب وہ ہے، میں نے بیچ میں سے ایک حصہ چھوڑا تھا. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. شجرہ طیب وہ ہے زمین میں جڑیں گڑی بھی ہیں، آسمانوں سے شاخیں باتیں کر رہی ہیں، جب چاہو پھل کھا سکتے ہو. اور شجرہ خبیثہ وہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین پر نہیں ہیں، اکھاڑ دی گئی ہے، ما لہا من قرار، قرار ہی نہیں آتا اس کو. اب مفسرین نے بڑی کوشش کی کہ ایک ایسا شجرہ طیب ڈھونڈے، پاک و پاکیزہ شجرہ. شجر یعنی درخت، ٹھیک ہے نا بھائی، شجر یعنی درخت. ایک ایسا پاک و پاکیزہ شجرہ ڈھونڈے، ایک ایسا پاک و پاکیزہ درخت ڈھونڈے جس کی زمین میں جڑیں گڑی بھی ہو، شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو، اور جب چاہے تو اس سے پھل مل جائے. توتی اکلها کل حین باذن ربها، جب چاہو اپنے رب کے اذن سے پھل لے سکتے ہو. تو اب بڑے بڑے لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور 2-3 درختوں کے نام بھی ذکر کیے. کہا کہ فلاں درخت، لیکن وہ تو ایسا نہیں ہے کہ اتنا بلند ہو کہ شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو. اب بلند ہے لیکن اتنا بلند نہیں ہے کہ شاخیں آسمان. دیکھیں اللہ نے بادل نہیں کہا، اللہ نے آسمان کہا ہے. جو لفظ ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، آسمانوں میں ہے. تو اب ایسا درخت کہاں ہوگا؟ تو اب یہ شجرہ، اس کا مطلب کوئی اور شجرہ ہے. یہ شجرہ وہ شجرہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. شجرہ وہ شجرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فیملی ٹری، جسے ہم کہتے ہیں شجرہ نسب. شجرہ نسب کہتے ہیں نا، آباء و اجداد سے جو چلا ہوا آتا ہے. سادات کرام تشریف فرمائیں تو سب کے پاس شجرہ تو یقیناً ہوگا. شجرہ نسب جسے کہتے ہیں، کہ شاید اللہ یہ شجرہ نسب کی بات کر رہا ہے کہ ایک شجرہ طیب ہے اور ایک شجرہ خبیثہ ہے. تو دیکھیے حضرت گرامی، اب مفسرین کو شجرہ طیب بھی مل گیا اور شجرہ خبیثہ بھی مل گیا. دیکھیں کمال آیت کیا ہے. میں ابھی استوار کر رہا ہوں کچھ باتیں اور انشاءاللہ نتیجے تک پہنچاؤں گا آپ کو. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا، غور کیجئے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک شجرہ طیب ایسا ہے کہ جس کی مثال کلمہ طیب جیسی ہے. یعنی فوقیت کلمہ طیب کو نہیں ہے، کمال کلمہ طیب کا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیب ایسا ہے جو شجرہ طیب جیسا ہے. یعنی یہ جو تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہو، یہ ہے کلمہ طیب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ طیب. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک شجرہ طیب ہے، ایک پاک و پاکیزہ نسب ہے، وہ کلمہ طیب جیسا ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا نا، یہ تمہارا کلمہ طیب شجرہ طیب جیسا ہے. یعنی فوقیت شجرہ طیب کو ہے، کمال شجرہ طیب کا ہے. تو اب کوئی شجرہ طیب ایسا ہے جس کے آگے کلمہ طیب بھی ماند پڑ جائے گا، یعنی جس کا وجود اس شجرہ طیب کی وجہ سے ہوگا. کوئی شجرہ طیب ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ طیب باقی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کوئی تو ایسا خاندان ہونا چاہیے نا، ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس کے وجود کی وجہ سے وہ آپ کا کلمہ باقی رہے. تو میں کیا کروں؟ مفسرین کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خواجہ اجمیر کو سمجھ میں آ گیا
حق کا کہ بنائے لا الہ اصل حسین حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کی ذات ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. بھئی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچا ہوا ہے یہ بچا اس شجرے کی وجہ سے ہے. اسلحہ ثابت زمین میں جڑے ہیں, شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. حدیث میں آیا رسول اللہ پر جب یہ آیت اتری فرمایا انا اصلحہ, میں ہوں اس کی اصل. فرمایا اس کا جو تنا ہے جس کی وجہ سے شاخیں ہیں وہ تنا علی ابن ابی طالب و فاطمہ کی ذات ہے کا, اور جو فرعها اس کی جو شاخیں ہیں کا یہ ہے میرے وہ فرزند جو قیامت تک آتے رہیں گے. اور پھر فرمایا اس درخت پہ جو پتے لگتے ہیں وہ ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں. جب ایک پتا گر جاتا ہے تو چاہنے والے کی موت ہو جاتی ہے, جب ایک چاہنے والا پیدا ہوتا ہے ایک پتا اگاتا ہے. یہ ہے شجرہ طیب. یعنی محمد و آل محمد کا شجرہ کتنا پاکیزہ ہے کہ اب اللہ نے مثال اس کو بیان کر دی. اور اب شجرہ خبیثہ جانیے کہ کون سا شجرہ ہے. آپ کو میرے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بھئی دیکھیے شجرہ طیب اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور کلمہ طیب آپ کو سمجھ میں آ جائے اور یہ سمجھنا ہو کہ کلمہ خبیثہ کون سا ہے اور شجرہ خبیثہ کون سا ہے تو دیکھ لو کہ محمد کے مقابلے میں کون آیا, علی کے مقابلے میں کون آیا, حسن کے مقابلے میں کون آیا, حسین کے مقابلے میں کون آیا, فاطمہ کے مقابلے میں کون آیا. یہ شجرہ طیب ہے وہ شجرہ خبیثہ. وہ ہے شجرہ خبیثہ. اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار, زمین پر قرار نہیں ہے. تو اب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ سلوگن کیسے بنا دیا جاتا ہے کہ فلاں و فلاں بھائی بھائی, یہ سلوگن کیسے بنایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اجتہادی خطا ہوئی تھی, غلطی ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. حضرات گرامی اس پر بہت باتیں ہیں لیکن بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے. حضرات گرامی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دقت میں جانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شجرہ خبیثہ کون سا ہے. تھوڑی سی بصیرت اگر کوئی رکھتا ہے اس دور میں تو وہ شجرہ خبیثہ تک خود بخود پہنچے گا. جب فتح مکہ, جب ہجرت مدینہ ہوئی, اور میں نے ہجرت کا ایک ہلکا سا واقعہ بیان کیا تھا بستر رسالت پر جو سوئے علی ابن ابی طالب. کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا کہ جب شہادت ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں اے سورج تو گواہ رہنا, تو نے کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. جب سورج ڈوب رہا ہے اور چاند طلوع ہو رہا ہے, اس پوری رات میں علی کو سوتے ہوئے, لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے جب علی بستر رسالت پر سویا ہے اور علی کہتے ہیں وہ رات ایسی نیند آئی کہ اس سے بہتر مجھے نیند کبھی نہ آئی. وہ جو شب بیداری کرنے والا علی ابن ابی طالب تھا, وہ جب بستر رسالت پر 40 برہنہ تلواروں کے درمیان سویا ہے تو ایسا سویا ہے کہ اللہ نے آیت اتاری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں, اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف, بڑا کریم ہے. یہ علی کا سونا اور علی کی ایک ضربت کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کا کیا مطلب؟ زمین و آسمان میں جن و انس اور فرشتے یہ جتنے ہیں, جتنی عبادتیں کر لے, ضربت علی یوم الخندق,
خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. جس کی ایک ضربت اتنی کمال کی ہو اور جس کا سونا بستر رسالت پر ہو، اس سے کیا مقابلہ کریں گے لوگ؟ اس سے کیا مقابلہ؟ بزرگ گرامی، ہجرت کا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا تھا، علی چلے اور چونکہ 3 دن بعد آنا تھا، امانتیں واپس کر کے بی بی فاطمہ بنت اسد کو لے کر، بی بی فاطمہ کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر، دختر رسول یعنی اپنی زوجہ کو لے کر، اور ایک اور خاتون کو لے کر، 3-4 خواتین کو لے کر مولا کائنات کو مدینہ پہنچنا تھا. اچھا، اللہ آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے، اس بی بی کے ذکر کے صدقے میں وہ قبر بھی اور ریاض الجنہ کی زیارت بھی نصیب کرے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. مدینہ سے باہر ایک مسجد ہے، ابھی تو خیر وہ مدینہ کا ہی حصہ ہے، لیکن اس زمانے میں مسجد قباء، وہ مسجد وہ تھی کہ جو مدینہ کا داخلی دروازہ تھا، مدینہ میں داخل ہونے کا انٹری پوائنٹ تھا. اس مقام پہ رسول اللہ رک گئے. جمعے کا دن تھا اور رسول نے فرمایا کہ کیوں نہ جمعہ نماز پڑھائی جائے. یاد رکھیے کہ ابھی 2 رکعت نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے. رسول نے جو نماز پڑھائی ہے جمعے کی اس دن، وہ بے معنی عبادت پڑھائی ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، میں خطبہ دے دیتا ہوں اور پھر سب مل کر نماز پڑھ لیتے. فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن جو عبادت کرنا چاہے. تو ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء. مسجد قباء کی بنیاد رکھی. پہلی جن لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد نبوی ہے، تو یہ تصور غلط ہے. اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. مسجد قباء کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی، جمعے کی نماز پڑھائی اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا. علی ابن ابی طالب کو جب دور سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چلیے آگے مدینہ میں چلیے، استقبال کرنے کے لیے لوگ آئے. انصار جو تھے وہ باہر تک آ چکے تھے. یا رسول اللہ بس مدینہ اندر آئیے. تشریف فرمایا کہ نہیں، علی کے بغیر نہیں داخل ہوگا. علی آ گئے، سیدہ کو لے کر آئے، فاطمہ بنت اسد کو لے کر آئے، اور وہ امانتیں جو رسول اللہ نے مشرکین سے لی تھی واپس کر دی اور آ گئے. اب یہاں صیغہ مواخات ہوا، بھائی بنانے کا صیغہ ہوا. اور یہ یاد رکھیے کہ امام زمانہ بھی جب آئیں گے درود پڑھتے امام زمانہ کی ذات پر. تو مولا بھی صیغہ مواخات جاری کریں گے. یعنی کیا؟ وہ صیغہ، وہ جملے. صیغہ نکاح تو آپ نے الحمدللہ سب نے سنا ہی ہوگا کہ صیغہ نکاح سے مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں. صیغہ مواخات یعنی بھائی بنانے کا صیغہ. وہ افراد جو 2 الگ الگ والدین سے ہیں یا 2 الگ الگ والد سے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی بن جائیں، مومن ہوں اور آپس میں بھائی بن جائیں، تو ایک صیغہ پڑھا جاتا ہے. امام آئیں گے تو یہ صیغہ پڑھیں گے. حتیٰ کہ روایت میں آیا کہ اس صیغہ پڑھنے کے بعد، یہ اس دور کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، اگرچہ آپ کو کتابوں میں مفاتیح الجنان میں یہ صیغہ مل جائے گا، پڑھنے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا اس کا. وہ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث میں آیا کہ اگر تم کسی مومن کو اپنے بھائی کا درجہ دے دو تو جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ تم کو لے کر نہ جائے. تو وہ صیغہ عام طور پہ غدیر کے دن پڑھا جاتا ہے، جب 2 مومن آپس میں ہاتھ ڈال کر وہ صیغہ پڑھتے ہیں. یہ صیغہ کب پڑھا گیا؟ یہ پڑھا رسول نے سب سے پہلے انصار اور مہاجر کے درمیان. ایک انصار، ایک مہاجر. جو ہجرت کر کے آیا وہ مہاجر، جو نصرت کے لیے آمادہ مدینہ کا رہائشی وہ انصار، وہ ناصر. ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتے جاتے ہیں، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتے جاتے ہیں اور بھائی بناتے جاتے ہیں، بھائی بناتے جاتے ہیں.
ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رونے لگے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر مولا کائنات نے گریہ کیا، رسول قریب گئے، فرمایا لماذا یبکیک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا لیکن میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ اچھا جو بزرگ افراد تھے، بڑے بڑے عالم اسلام کی بڑی نامور شخصیات، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ رسول نے ناموں کو اور ظاہری کیفیت کو نہیں دیکھا تھا، رسول نے قلبی حالت کو دیکھا تھا۔ فرمایا کیوں رو رہا ہے ابو طالب کے بیٹے؟ فرمایا کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول نے کہا کہ اے علی، اس مجمع میں اگر کوئی تیرے لائق ہوتا تو اسے تیرا بھائی بنا دیتا۔ اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں دیا اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ایک مرتبہ اور نعرہ لگا۔ تو دنیا میں یہ ہے شجرہ طیب، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شجرہ طیب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ محمد علی کے بغیر نہیں ہے، علی محمد کے بغیر نہیں ہے۔ اور اب اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے یہ شجرہ۔ آج حضرت گرامی کچھ دو چار باتیں مجھے کرنی تھی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بنیادیں پہلے پڑ چکی ہیں۔ در سیدہ پر جو گرایا واقعہ ہوا نا، یہ بنیادیں پہلے پڑ چکی ہیں۔ بغض پہلے آ چکا ہے کہ محمد علی کے ساتھ کیوں ہے، محمد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، محمد ہم سے مشاورت کیوں نہیں کرتے، محمد ہم سے پوچھ کر کیوں نہیں چلتے۔ بھائی محمد کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جو بی بی نے جملہ کہا، کل ایک جملہ میں نے پڑھا اور ایک جملہ آج پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ الذی وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس کا شکر اس بات پر عَلَى مَا أَلْهَمَا، جو کچھ اس نے ہمیں الہام کیا۔ یعنی بی بی سیدہ یہ فرما رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پر الہام ہوتی ہیں، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اس پر شکر کہ جو چیزیں ہم پر الہام ہوئی۔ کیا مطلب حضرت گرامی؟ بی بی کا لقب ہے محدثہ اور محدثہ، دونوں لقب ہے۔ محدثہ دال کے نیچے زیر، دال کے اوپر زبر، محدثہ اور محدثہ کیا فرق ہے؟ محدثہ کا مطلب ہے فرشتوں سے باتیں کرنے والی، محدثہ کا مطلب ہے فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایسے ہی جناب خدیجہ نے نہیں کہا اے محمد مصطفیٰ، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں موجود ہے یہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، کا اے خدیجہ تمہارے بدن میں عالمین کی عورتوں کی سردار موجود ہے۔ یہ عام بچی نہیں ہے، یہ سورہ قدر کی تلاوت کرتی ہے، یہ فرشتوں سے کلام کرتی ہے، اس لیے محدثہ بھی ہے۔ محدثہ بھی وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اس پر شکر جو اس نے ہمیں الہام کیا۔ علی ایک مرتبہ چل رہے تھے، ایک شخص آگے سے گزر رہا تھا، محمد مصطفیٰ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص قریب جا کر بات کرنے لگا۔ مولا نے کہا ہٹ جاؤ، تم دور ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ میں رسول سے بات نہ کروں؟ امام نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے مگر میں دیکھ رہا ہوں، وحی اتر رہی ہے، جبریل سے بات چل رہی ہے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اس پر شکر جو ہم پر الہام کیا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کی ذات کہ جن پر الہام ہوتا ہے۔ کمال آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے بچوں کا، جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین کریمین خطاطی لے کر آئے، حسین کریمین خطاطی لے کر آئے۔
کہا اماں جان یہ بتائیے میری خطاطی اچھی ہے، میری لکھائی اچھی ہے یا بھیا کی لکھائی اچھی ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ماں معصومہ، بچے معصوم، نہ ماں کسی کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے نہ کسی کے عدم میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا کہ بیٹا تم دونوں کی خطاطی اعلیٰ معیار کی ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، دونوں ایک پائے کی خطاطی ہے۔ حسن اور حسین نے بڑا اصرار کیا کہ اماں ایک کی طرف رجحان رکھیے اور ایک کا ذکر کیجئے کہ اس کی بہتر ہے۔ معصومہ عالم نے اپنی تسبیح کے دانوں کو توڑ کر پھینکا، کہا کہ اچھا میں تسبیح کے دانوں کو توڑ کر آنگن میں پھینکتی ہوں، جس کے حصے میں زیادہ دانے آ جائیں وہ اس کے خطاطی بہتر ہے۔ 7 دانے اس تسبیح میں تھے، بی بی نے ابھی دانے پھینکے ہیں، 3 دانے حسن نے اٹھائے، 3 دانے حسین نے اٹھائے۔ آنے واحد میں اللہ نے جبریل سے کہا جبریل بچے ہوئے دانے کے 2 حصے کرو، دونوں کی خطاطی بہتر ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہ وہ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، سورہ حلقہ کا کچھ ذکر کرنا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ دن بھی گزرا، سورہ دہر بھی نام ہے، سورہ حلقہ بھی نام ہے اس کا، سورہ انسان بھی نام ہے اس کا، کیونکہ تینوں لفظ اس میں استعمال ہوئے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا دہر بھی گزرا، ایک ایسا وقت بھی گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب آخری کی آیتیں کیا ہے؟ سورہ دہر کہا جاتا ہے سیدہ کے لیے ہے، وہ آیتیں کیا ہے؟ وہ آیتیں کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا۔ ہوا یہ کہ بچے بیمار ہو گئے، بیوی نے منت کی کہ اگر بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گی۔ فضا نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے کہ آقا زادی روزہ رکھیں اور میں اس دن کھاتی پیتی رہوں؟ جب آقا زادی روزہ رکھیں گی تو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ تو فضا نے بھی منت کر لی اور بچوں نے بھی منت کر لی کہ اگر ہم ٹھیک ہو گئے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور محمد مصطفیٰ جب گھر آئے اور یہ معلوم ہوا بیٹی سے ملنے کے لیے، میں نے کہا تھا کہ بیٹی سے ملنے آیا کرتے تھے، تفسیر در منصور میں لکھا، سیوطی نے، اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، اور سیوطی وہ کتاب ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے سیوطی، وہ عربی نحو کی کتاب ہے جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے بطور نحو۔ تو اس کی تفسیر بھی ہے، اس عالم دین کی، جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور، آیت تطہیر کے ذیل میں یہ لکھا کہ جب آیت تطہیر نازل ہو گئی تو ہم نے یہ دیکھا، اصحاب کا ذکر کیا، راویوں کا ذکر کیا، کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول جب فجر کی نماز پڑھانے جاتے تھے، خدا میں پھر دعا کروں گا، یہ ساری باتیں اس وقت زیادہ سمجھ میں آئیں گی جب آپ مسجد نبی کا دیدار کر لیں گے، پروردگار آپ سب کو اور مجھے بھی مسجد نبی کا دیدار کروائے۔ رسول خدا جب کسی خاتون کے حجرے سے نکلتے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو پہلے بی بی کے در پر رکا کرتے تھے فجر کے وقت، اور بڑھ کر جھک کر سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے تجھ پر سلام ہو۔ نتیجہ کیا دیا سیوطی نے؟ بھئی نتیجہ یہ دیا کہ رسول کا یہ عمل بتا رہا ہے جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں رک کے سلام کر رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔
اب کمال دیکھیں رسول نے سلام کس انداز سے کیا. رسول نے لفظ استعمال کیا السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے. السلام علیک یا اہل بیت النبی نہیں کہا اے نبی کے گھرانے تجھ پر سلام ہو، یہ نہیں کہا اے نبوت کے گھرانے. کیا فرق ہے اس میں؟ نبی کے گھرانے کے بارے میں جب ایک مرتبہ حضرت نوح کشتی بنا کر سوار ہو رہے تھے، کنعان پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، بیٹا تھا، 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان، 3 بیٹے کشتی پہ سوار ہو گئے، نوح پر ایمان لے کر آئے. کنعان پہاڑ پہ چڑھ گیا، کہنے لگا طوفان نوح ہے بچ جاؤں گا. ایک مرتبہ کشتی چلنے لگی، تھے نوح، رسول تھے، نبی تھے، مگر آخر درجہ باپ کا بھی ہے. کہا کہ پروردگار اسے میری کشتی، سورہ ہود میں جا کے دیکھیے گا، پروردگار اسے میری کشتی میں سوار کر دے. اللہ کی آواز آئی یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. معلوم ہوا نبی کے اہل اچھے ہوں کبھی نہیں بھی ہوں، مگر نبوت سے پروردگار نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا. جب یہ کہہ دیا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، جتنی پاک نبوت اتنا پاک گھرانہ. نبوت پاک ہوتی ہے، نبی کے گھر والے کبھی پاک ہوتے ہیں کبھی پاک نہیں ہوتے. السلام علیکہ یا اہل بیت النبی نہیں کہا. بازار اکرامی یہ ہے وہ شجرہ طیب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. باتیں میں بہت ساری پیچھے چھوڑ کر آیا اور شاخیں نکال دی، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے سیدہ کا. آج مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے باتوں کو، سلسلے کو ختم کرنا ہے، لیکن وہ بات پھیل گئی کہ یہ معاملہ بی بی محدثہ ہے، بی بی پر الہام ہوا اور اہل بیت اطہار پر الہام ہوا کرتا تھا. یہ وہ کمال کا مرحلہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج بی بی کی ولادت پر کچھ گفتگو کروں گا. 2-5 منٹ اگر آپ سن سکیں تو. قرآن نے آدم کے بارے میں کیا کہا؟ اسکن انت و زوجک ولا تقربا هذه الشجرہ، آپ اور آپ کی زوجہ رہیں اس میں، جس جنت میں رہیں. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جائیے گا. شجر کا ذکر ہو رہا ہے نا ابتدا سے، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا. فتکون من الظالمین، ظالمین میں سے قرار پائیں گے. اور قرآن ہی نے کہا کہ شجر ممنوع کے قریب گئے، آدم نے وہ سیب کھایا، بعض نے کہا گندم کھایا. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ عجیب بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ سیب کھایا، کوئی کہتا ہے کہ گندم کھائی. فرمایا کہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارے پیڑ کی طرح نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی پھل اگے. یہ جنت کا پیڑ تھا، ایک وقت میں کئی پھل دیا کر سکتا ہے. تو اب یا تو گندم کھائی یا تو سیب کھایا، کوئی فرق نہیں. بس شجر ممنوع کے قریب گئے اور اس میں سے کچھ کھایا، جنت سے نکالے گئے. 40 سال تک روتے رہے. اور وہ جگہ بنی ہوئی ہے مسجد کوفہ میں، صحن جب آپ کراس کرتے ہیں سامنے آگے مقام آدم موجود ہے. وہ جگہ کہ جس جگہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی اور جبریل آئے تھے. مقام جبریل اس کے بالکل برابر میں ہے جہاں پر جبریل نے وَلَقَدْ تَحَدَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى والا مرثیہ پڑھا تھا جب علی کو ضربت لگی تھی. تو مقام جبریل مقام آدم بالکل برابر میں ہے. آدم کی توبہ قبول ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. 40 سال تک کہتے رہے. یہ تھا آدم کے ساتھ جو کیا تھا پروردگار نے شجر ممنوع کی طرف جانے کے بعد. ٹھیک ہے. اور اب مجھے آپ کو ایک اور مرحلے پر لے جانا ہے جب ختمی مرتبت کی کو معراج نصیب ہوئی
اور جب جنت کی سیر کروائی گئی اور جبریل نے ایک پھل توڑ کر، سیب توڑ کر رسول خدا کو دیا، کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ بہار سے پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے قصہ نہیں سنا رہا، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سیب کو پورا تناول فرمائیے۔ نبی نے کہا اے جبریل، کیا یہ وہی درخت نہیں ہے کہ جس کے سبب سے آدم کو نکالا گیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں یہ وہی درخت ہے، اور اسی درخت کے سبب سے آپ کو بلایا ہے۔ بھائی ایک ہی درخت ہے اور ایک ہی پھل ہے، آدم نے کھایا تو نکالے گئے اور محمد مصطفیٰ کو بلایا، کہا اے جبریل تو پھر مجھے کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ کہا کہ اس سیب کے اندر نور فاطمہ کو اللہ نے قید کیا ہے، اے محمد مصطفیٰ اس سیب کو تناول کر فرمائیے اور پھر جناب خدیجہ کی طرف جائیے۔ اے محمد مصطفیٰ مقصد معراج ہی یہی ہے کہ آپ کو فاطمہ بغیر واسطے کے دی جائے۔ نعرہ حیدری۔ آپ مجھے زیارت میں بتا دیں بیوی کی، کہ بیوی کے بارے میں کسی زیارت میں آیا ہو، اشہدو انکا کنت نورا فی الاسلاب شامخۃ والارحام المطہرہ، آپ پاک صلبوں میں رہیں، آپ پاک رحموں میں رہیں، نہیں، امام حسین پاک صلبوں میں رہے، پاک رحموں میں رہے، بیوی کے نور کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ بیوی کو اللہ نے بلا واسطہ یہ دے دیا سے نور فاطمہ ہدیہ کیا گیا کہ یہ نور فاطمہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب میں وہ روایت پڑھ دوں تو کیا کمال ہے۔ رسول خدا استشمام کیا کرتے تھے بی بی فاطمہ سے، کیا مطلب؟ سونگھا کرتے تھے، بیوی کے قریب جاتے تھے اور سونگھا کرتے تھے۔ جناب عائشہ نے سوال کیا، کہنے لگی بچپن تک تو ٹھیک تھا مگر اب بیٹی بڑی ہو گئی ہے، آپ بیٹی کو سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، جنت کی خوشبو کو ان سے سونگھا کرتا ہوں۔ بھائی مسلمان وہاں جنت تلاش کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کے گھر میں جنت اللہ نے خود اتار دی۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ میں جنت کی خوشبو سنتا ہوں۔ بازار گرامی آج ایک میسج دے کر میں منزل مسائل پر آ جاتا ہوں۔ دیکھیے ہم اس پر لعنت کرتے ہیں جس نے بیوی کا حق غصب کیا، کرتے ہیں نا؟ بازار گرامی انصاف سے بتائیے کہ کیا خمس اہل بیت کا حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو اپنے مال کا خمس نکالیے، غاصبین کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس 100 روپے بھی بچے ہیں سال کے آخر میں، 100 روپے بچ گئے، 20 روپے اہل بیت کا حق ہے۔ آدھا سہم سادات ہے، آدھا سہم امام ہے۔ سہم امام مساجد اور امام بارگاہوں پر لگتا ہے، سہم سادات کسی غریب سید کو جو بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا کوئی گناہ نہ کرتا، اس کو دے دیجیے۔ سہم امام جو آپ کا مرجع تقلید ہے اس کو وکیل کو دے دیجیے، یا پھر جس کے پاس اجازہ ہے خون جمع کرنے کا اس کو دیجیے، وہ صحیح جگہ پر جہاں پر لگاتا ہو وہاں لگائے۔ لیکن یہ واجبات میں سے ہے، اپنے مال کا تزکیہ کرنا۔ جس طرح آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کون سی نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں نا عید پر، سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایک ہی بار اللہ نے خمس رکھا ہے۔ بازار گرامی اس کو ہرگز کم نہ سمجھیے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام رضا کے پاس اللہم صلی علی محمد، ایک وکیل مولا نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ تم جا کر خمس جمع کر دیا کرو۔ بڑے بڑے سیٹھوں نے اس زمانے کی زبان استعمال کی جائے تو بڑے بڑے
پیسے والوں نے بڑی بڑی رقمیں نکالی تھی کہ مولا رضا کو ہدیہ کرنا، یہ مال بچا ہے، پانچواں حصہ یہ، پانچواں حصہ یہ۔ ایران میں اب جب زیارت پہ جائیں گے نا، ایک بی بی شدیدہ ہے، ان کی زیارت کا ہے، اس وکیل کو بی بی شدیدہ نے ایک رومال دیا، کہا کہ میرے پاس ایک رومال سال بھر سے رکھا ہوا تھا، اب اس رومال کا بھی کیا پانچواں حصہ دوں، یہ رومال ہی ہدیہ کر دینا مولانا رضا کو۔ اب لوگوں نے ہزاروں میں رقمیں دی ہوئی ہیں، لاکھوں میں رقمیں دی ہوئی ہیں۔ وہ وکیل جب خراسان پہنچا مولا کی بارگاہ میں، تو اس نے بڑی بڑی یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور رومال اس نے جیب میں چھپا لیا۔ مولا نے تمام مال الگ کیا، کہا شدیدہ کا رومال کہاں ہے؟ اس نے شرمندگی سے رومال نکالا، امام نے آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ امام نے کہا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا زیادہ اور کتنا کم، ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا خلوص سے اور کتنا بدنیتی سے۔ گرامی خلوص سے اہل بیت کا حق ادا کیجیے۔ گرامی اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں لینی۔ وہ جو خاتون جنت ہے، اس کے نام کا احترام جانتے ہیں کیا ہے؟ صرف نام کا احترام پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں، اور آج شہادت بھی پڑھنی ہے۔ نام کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کمال کیا ہے اس نام کا، مطلب فاطمہ کا مطلب جسے دور رکھا گیا ہو، اور جو خود دور رکھنے والی ہو آگ سے۔ سکونی ایک مولا کا چھٹے امام کا چاہنے والا، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، شیخ الرحملی نے لکھا، مولا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا مولا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھیے۔ مولا نے جملہ کہا، تھوڑا رنجیدہ تھا کہ مولا بیٹا پیدا نہیں ہو، بیٹی پیدا ہوئی۔ امام نے کہا رزق بھی اپنا کھائے گی، چلے گی بھی اپنا، تو کس بات کی فکر کرتا ہے؟ پھر امام نے کہا ماں سمیتہا، تو نے کیا نام رکھا اس بیٹی کا؟ اس نے کہا کہ سمیتو فاطمہ، میں نے اس بیٹی کا نام، نو مولود چھوٹی بچی ہاتھ میں ہے، اس نے کہا کہ مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام نے کہا اگر تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا، کبھی تھپڑ نہیں مارنا ہے، وَلَا تَضْرِبْهَا وَلَا تَلْعَنْهَا وَلَا تَسُبْهَا، اسے برے نام سے کبھی مت پکارنا۔ آپ کے گھر میں بھی فاطمہ نام کی کوئی مستور ہوگی، کسی کی ماں ہوں گی، کسی کی بہن ہوں گی، کسی کی زوجہ ہوں گی، کسی کی بیٹی ہوں گی۔ مولا کہہ رہے ہیں کبھی تماچا نہ مارنا، کبھی لعنت نہیں بھیجنا اس پر، کبھی گالی مت دینا، سب و شتم مت کرنا۔ عزیزان گرامی، وہ سیدہ جس کے نام کے اتنے اسرار ہیں کہ حدیث میں آیا لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، اللہ کے پاس سیدہ کے 9 نام ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر اگلے سال بی بی نے بلایا، موقع ہوا تو میں 9 نام کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ کے پاس جس کے 9 نام ہو، جس میں سے ایک نام ہے صدیقہ، سچ بولنے والی۔ جانتے صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ جو بے انتہا سچی ہو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ بس 2 جملے سنیے گا۔ کل میں نے تابوت کا ذکر کیا تھا نا، اب جناب اسما سے جناب فاطمہ نے کہا، وہیں سے ذہن کو لائیے کہ بی بی نے اپنے تابوت کو دیکھا، بی بی نے کہا اسما میری مدد کیجیے گا، میں روٹیاں پکا لوں، کچھ روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ کچھ روٹیاں پکائی بی بی نے، کپڑے دھوئے۔ اس عالم میں کہ جب تکلیف ہے، اسما اور فضہ کی مدد سے، اور پھر اپنے کمرے کے دروازے کو، حجرے کے دروازے کو آڑا کر دیا اور کہا اسما میں نے بچوں کا کھانا بنا دیا ہے، خواب میں مجھے رسول اللہ آئے تھے،
کہہ رہے تھے بیٹی فاطمہ اب زیادہ وقت نہیں بچا ہماری تمہاری ملاقات کا. اے اسماء میں نے بچوں کا کھانا بھی بنا دیا ہے, بچوں کے کپڑے بھی دھو لیے ہیں, اور بچے آئے نا تو ان کے سر میں کنگا کر دینا. بچے کہاں تھے؟ بچے مسجد گئے ہوئے تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ. اچھا کہا کہ اسماء جب تک میری تحلیل کی آواز آتی رہے نا, لا الہ الا اللہ پڑھنے کی آواز آتی رہے اور دعا کی آواز آتی رہے, سمجھنا میں زندہ ہوں. آواز آنا بند ہو جائے نا, سمجھنا کہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی. بس ایک مرتبہ جناب اسماء کہتی ہیں کہ بچے آئے, جیسے ہی بچے آئے نا میں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, میں نے کہا بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کی طبیعت پوچھنے چلے جانا. بچے کہنے لگے نہیں اماں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. ادھر اسماء کہتی ہے میں نے تحلیل کی آواز سننا بند ہو گئی, میری کانوں میں آواز نہیں آ رہی تھی, میرے کانوں سے آواز مدھم ہو گئی, میں سمجھ گئی بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی. میں نے ایک مرتبہ کسی کو کہلوا بھیجا ابو الحسن کو بلوائے, ابو الحسن آئے, آنے کے بعد بی بی کو دیکھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب جانتے ہیں ابو الحسن نے کیا کہا؟ ابو الحسن کہنے لگے, بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سنیے گا درد محسوس کیجئے گا. ابو الحسن کہنے لگے بچوں تم شور مت کرنا, رونا مت, اس لیے کہ مدینہ میں خبر ہو جائے گی. تم جانتے ہو نا کہ کیا وصیت تھی تمہاری ماں کی؟ کہا ہاں بابا ہم جانتے ہیں ماں کی وصیت کیا تھی. ماں کی وصیت یہ تھی جنہوں نے اذیت دی ہے وہ جنازے میں نہ آئے. مولا سے وصیت کی تھی بیوی نے, حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل, رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا, رات کی تاریکی میں حنوط کیجئے گا, رات کی تاریکی میں کفن دیجئے گا. دیکھیے میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرے در پر میرے اوپر دروازہ گرایا ہے. اور پھر بیوی نے کہا تھا اے ابو الحسن میرے بعد کوئی دوسری شادی کر لیجئے گا, اور اے ابو الحسن مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو مجھے معاف کیجئے گا. امام علی کہنے لگے اے فاطمہ آپ معصومہ عالم ہیں, آپ سے کیسے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ بس یہ کچھ جملے تھے جو بیوی نے کہے تھے. بس علی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا بچوں ماں کی وصیت یاد ہے نا, جنازے میں کوئی غیر نہ آئے, کسی کو خبر نہ ہو. بس علی غسل خانے گئے. خدا آپ کو, میری دل سے دعا ہے خدا ہر سننے والے کو جو اس مجلس کو سنے گا اور سن رہا ہے اس کو بیت علی کی زیارت نصیب فرمائے, امام علی کی زیارت نصیب فرمائے. علی نے ایک مرتبہ غسل دیا اور اب بچوں سے کہا تھا خاموش رہنا, بلند آواز سے رونے لگے. ایک مرتبہ حسین ہے کہا بابا ہمیں تو کہا تھا نہیں روئیے گا, آپ کیوں رو رہے؟ کہ چراغ کی روشنی میں دیکھا وہ جو تازیہ نہ مارا تھا وہ بہت تیز لگا تھا. بیوی کا نشان اب تک گیا نہیں ہے. بس اب جنازہ تیار ہوا, کہا بیٹی ام کلثوم رخصت کر لیجئے, بیٹی زینب رخصت ہو جائیے, اے حسین رخصت ہو جائیے. دونوں بیٹیوں نے, آخری جملے آپ تھک چکے, دونوں بیٹیوں نے رخصتی لے لی ماں سے, لیکن بچے نہ آئے. بچے کہنے لگے بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی ہم نہیں آئیں گے. بندے کفن کھلے, ہاتھوں کو پھیلایا فاطمہ نے, بیٹا آ جاؤ میرے حسین. دونوں بچے چمٹ گئے جنازے سے. جبریل کی آواز آئی اے علی دونوں بچوں کو جدا کیجئے, اللہ ملائکہ میں کوہرام بابا ہو گیا. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون بار الى ورسلهم توسل خبی بارگاہ قبول منظور فرما. دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ فرما. اس سال ہر سال بار بار زیارت ائمہ اطہار حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما. ایک مومن نے جس لکھ کر بھی بھیجا ہے اور ایک اور مومن نے بھی درخواست کی ہے شہادت کی, پروردگار جو شہادت کے متمنی ہیں شہادت کی موت نصیب فرما, خاتمہ بالخیر فرما. اس مجلس کا ثواب بانیان مجلس کو اور ان کے مرحومین کو عطا فرما. تجھے واسطہ جس نے اس میں حصہ ڈالا
मातम की हद तक, नोहे की हद तक माइक संभालने के लिए जिस भी लिहाज से, जिस भी सबकी खुद हकीर की खिदमत को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। लिबास मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।